نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعل لنا حجۃ یا رب العالمین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا تھوڑا سا جو کل والا پارا تھا، پارا 15، اس کے لاسٹ سے کچھ رکوع رہ گئے تھے، وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا۔ تو سورہ جو ہے وہ ہماری سورہ کہف ہی جو ہے وہ ان پروسیس ہے، اور رکوع جو ہے وہ کل رکوع نمبر 5 تک ہوا تھا۔ آج جو ہے وہ ہم لوگ رکوع نمبر 6 سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 6 میں آپ دیکھیں گے تو اس کی جو آیات ہیں وہ 45 سے لے کر 49 تک ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ جو رکوع ہے نا، اس میں ہمیں دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ اب سب سے پہلے اگر آیت نمبر 45 میں دیکھیں تو اس میں دنیا کے لیے مثال کس کی دی گئی ہے؟ کھیتی کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کی اگزامپل دی کہ آسمان سے پانی برستا ہے، پانی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سبزہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ اگتا ہے، وہ کھیتی جو ہے وہ ایک سرسبز اور شاداب ایک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کھیتی جو ہے وہ اپنی پیک پہ پہنچ جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھیتی جو اتنے اپنے پیک پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جب وہ چورا چورا ہو کے زمین میں مل جاتی ہے۔ سیم یہی جو سائیکل ہے جو کہ ایک کھیتی کا دیا گیا، سیم یہی سائیکل انسان کی زندگی کا بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ روح اور جسم ملتے ہیں، اس سے انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، جوانی، وہ بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ ساری سٹیجز وہ کلیئر کر کے اس کے بعد جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ پھر خاک میں مل جاتا ہے، مینز خاک سے ہی وہ پیدا ہوتا ہے اور خاک ہی میں وہ مل جاتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اگر دیکھیں تو اس میں کیا کہا گیا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہ یہیں پہ رہ جائیں گے، باقی رہنے والی اور ساتھ جانے والی جو چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف نیکیاں ہیں۔ تو یہاں پہ ضرور اپنے لیے نیکیوں کی جو ہے وہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قدم قدم پہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے آیت نمبر 49 میں دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن جب دنیا دار انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو خوف سے لرزے گا، وہ یہ کہے گا کہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ اس میں نہ کوئی چھوٹی چیز بچی ہے نہ کوئی بڑی چیز ہے جو کہ اس میں وہ ریٹن نہیں ہے، مطلب ہر چھوٹی بڑی چیز، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر ریٹن فارم میں موجود ہے۔ تو جس طرح سے یہ نامہ اعمال کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلا ہی ایک جو سٹیپ ہے نا نامہ اعمال کے ملنے کا، ابھی اس کے اندر کی تو کہانی بات کی ہے نا کہ اس کے اندر کیا درجہ، وہ تو انسان بعد میں وہ اس کو دیکھے گا، لیکن جب وہ انسان کو مل رہا ہوگا نا تو اسی وقت انسان کو اپنے انجام کا بھی پتہ چل جائے گا کہ میرا انجام میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آیا کہ میں جو ہے وہ سرخرو ہوں گا اپنے جو آگے جو اگلا جو پیریڈ ہے اس میں سرخرو ہوں گا، یا تو پھر میں خسارے والا ہو جاؤں گا۔ تو یہ ایک چیز ہے نا، یہ نامہ اعمال کے جب ملے گا تو اس سے بھی انسان کو یہ اندازہ ہو جائے گا۔ اور بہت ساری احادیث میں بھی ہم نے یہ دیکھا نا کہ جب نامہ اعمال کسی کو اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا تو پھر تو چلے وہ اس کو یہ فیل ہو جائے گا کہ میں سرخرو ہو جاؤں گا۔
لیکن اگر کسی کو نامہ اعمال اگر بائیں ہاتھ میں مل جاتا ہے تو اس کو بالکل obvious ہو جائے گا، بالکل کلیئر اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا جو انجام ہے وہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ ضرور یہ دعا اپنے لیے ضرور کریں ہم سب اپنے لیے کہ اللہ پاک جو ہے وہ روز قیامت ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمیں جو ہے وہ ہمیں وہ پکڑایا جائے۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 7 آیت نمبر 50 سے لے کر 53 تک ہے۔ اب اس کی آیت نمبر 50 میں ہم دیکھیں گے تو اس میں اگین ہمیں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو ایک بیان ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب اس میں یہ بتایا گیا کہ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا، اس نے بغاوت جو ہے وہ کی۔ اب یہاں پہ اگر آیت کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس میں جو شیطان کی جو اولاد ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو بھی اس کی روش پہ چلیں گے وہ اس کی اولاد کہلائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ اگر اسی چیز انجام تو ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر شیطان کی پیروی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، لیکن اگر ہم یہاں پہ غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اکثریت جو ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو کس کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور وہ کس کی پیروی کر رہی ہے، یہ بالکل کلیئر ایک ہماری بالکل کلیئر پکچر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہمیں بالکل سامنے اپنا آپ نظر آتا ہے کہ آج جو ہے وہ دنیا کے اندر کس کی پیروی کی جاتی ہے یا کس کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 51 میں دیکھیں گے تو اس میں بتایا گیا کہ یہ جو شیطان ہے، ٹھیک ہے، جیسے پیچھے آیت میں شیطان کی بات کی گئی تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے شیطان کی پیروی کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیا کائنات کے بنانے میں یا کائنات کا یہ جتنا بھی جو سسٹم جو ہماری نظروں کے سامنے چل رہا ہے، کیا ان ساری چیزوں میں شیطان کا کوئی عمل دخل ہے؟ کیا اس کا کوئی حصہ ہے؟ تو یہاں پہ یہ چیز کلیئر کی گئی کہ دنیا کے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور روز قیامت یہ ظالم لوگ اپنے اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے شدید سزا جو ہے وہ اس کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے، وہ ان کو وہ سزا ملے گی۔ آیت نمبر 53 دیکھیں، جب مجرم جو ہیں وہ روز قیامت آگ کو دیکھیں گے تو وہ یہ جان لیں گے کہ اب وہ اس سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ آیت نمبر اگلا سوری یہاں پہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 54 سے لے کر 59 تک ہے۔ آیت نمبر 54 میں دیکھیں گے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر مثالیں بیان کر دی گئی ہیں، لیکن پھر بھی انسان تمام مخلوقات سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ مطلب دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات جو ہیں وہ اس وقت دنیا کے اوپر وقوع پذیر ہیں، لیکن ان سب میں تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر جھگڑالو، سب سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا یہ انسان ہی ہے۔ آیت نمبر 56 ہے، اس میں اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کئی رسول بھیجے ہیں، اور پھر ان رسولوں نے انسانوں کو یہ بھی نصیحت کی کہ اس عارضی دنیا کے بجائے آپ اپنی دائمی جو ایک دنیا ہے یا جو آخرت ہے اس میں کامیابی کے لیے آپ کوشش کریں۔ آیت نمبر 57 ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جسے نصیحت کی جائے اور وہ اس نصیحت سے منہ موڑ دے؟ عنقریب یہ ظالم بہت برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہاں پہ کلیئرلی جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ اگر کسی کو نصیحت کی جاتی ہے اس قرآن کے ذریعے سے، اگر کسی کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ اس سے اگر اعراض کرتا ہے، اگر منہ موڑ لیتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ بہت برے انجام سے آخرت میں وہ دوچار ہوگا۔ آیت نمبر 58 ہے، اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نا ان ساری چیزوں کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، لیکن جس وقت وہ وقت آ جائے گا، وہ گھڑی آ جائے گی تو پھر اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ یہاں پہ ہمارا جو رکوع نمبر 8 ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 9 آیت نمبر 60 سے لے کر 70 تک ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 60 سے لے کر 64 میں اس میں ہمیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو شاگرد تھے ان کا جو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جو سفر کیا تھا، ہمیں اس کے واقعات نظر آتے ہیں۔ اب اس میں وہ پورے ان کے رستے کے واقعات ہیں کہ کس طرح سے وہ کن کن رستوں سے ہو کر گئے، پھر رستے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کس طرح سے وہ ان کے جو ناشتے کے لیے انہوں نے جو مچھلی اپنے ساتھ لے کے گئے تھے وہ کس طرح زندہ ہو کر وہ دریا میں چلی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس رکوع کے اندر نظر آتی ہیں۔
پھر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 65، اب اس میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے۔ اب پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا نا کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تھے، تو یہاں پہ بتایا گیا کہ خضر علیہ السلام کون تھے۔ تو یہ جو 65 آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے یہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ہی ایک خاص علم کے ساتھ ان کو جو ہے وہ علم ان کو عطا کیا ہوا تھا۔ اب وہ علم کیا تھا؟ اشیاء کی حقیقت کا علم، یعنی کہ ان کو کچھ ایسے امور تھے کہ جن کی حقیقت کا ان کو علم دیا ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی تھی، کیا مشیت تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ جو علم اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو دیا ہوا تھا، وہ علم اس علم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کچھ یہ سمجھ لیں کہ نفع پہنچانا چاہتے تھے، یا وہ والا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا چاہتے تھے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملاقات کے لیے جو جگہ ان کو بتائی گئی تھی وہاں پہ وہ پہنچے، پھر ان کی حضرت خضر سے ملاقات بھی ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپنا سارا جو ہے وہ ان کو بتایا کہ اس طرح سے وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت خضر نے کیا کہا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ جو ہے وہ رہ سکتے ہیں، لیکن جب بھی ان کو ایک انسٹرکشن بھی دی کہ جب بھی آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، کوئی بھی ایسی بات دیکھیں کہ جو آؤٹ آف نیچر ہو، یا کوئی بھی ایسا معاملہ دیکھیں، تو اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بھی سوال نہ پوچھیے گا جب تک میں وہ چیز آپ کو خود ایکسپلین نہ کر دوں، یا اس کی حقیقت میں خود آپ کو نہ بتا دوں، اس وقت تک آپ نے مجھ سے کوئی بھی کوشچن نہیں کرنا ہے۔ آیت نمبر 69 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں انشاءاللہ جو ہے وہ کسی بات پہ بھی کوشچن نہیں کروں گا۔ یہاں پہ ہمارا جو پارہ ہے، پارہ 15 وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور جو ہمارا آج کا پارہ ہے، پارہ 16 وہ سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن سورہ وہی کنٹینیو ہو رہی ہے، اور رکوع جو ہے وہ سورہ کا 10واں رکوع ہے، اور آیت جو ہے اس میں آیات 71 سے 82 تک اس میں شامل ہیں۔ اب اس رکوع میں ہمیں 3 ایسے انسیڈنٹس نظر آتے ہیں کہ جو بظاہر اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھے، یا ان کا جو ظاہر تھا اس میں شر محسوس ہو رہا تھا، لیکن جو اس کی اگر بیک گراؤنڈ دیکھ لیں یا اس کی حقیقت دیکھ لیں، اس میں خیر چھپی ہوئی تھی، لیکن بظاہر اگر اس کو دیکھ لیں تو وہ شر والے سارے معاملات تھے۔ اب وہ کون کون سے معاملات تھے؟ 3 ایسے انسیڈنٹس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ۔ آیت نمبر 71 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں جب جا رہے تھے، ایک کشتی پہ انہوں نے سفر کیا۔ اب حضرت خضر نے کیا کیا کہ کشتی کا جو ایک تختہ تھا اس کو نکال کے پھینک دیا۔ اب دیکھیں بظاہر یہ کام جو ہے وہ ایک ظلم نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک زیادتی کی ہے، لیکن اب چونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا تھا کوسچن نہیں کرنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں رہ سکے، انہوں نے کوسچن کیا، تو خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کی وضاحت کس طرح سے کر دی کہ یہ ایک بادشاہ ہے جو کہ صحیح سالم کشتیوں کو غصب کر رہا تھا، تو اگر یہ کشتی سالم ہوتی، اگر یہ ٹھیک ہوتی تو بادشاہ اس کو چھین لیتا، سو میں نے کیا کیا کہ ایک تختہ جو ہے وہ اس کو نکال دیا۔ اب یہ پوری کشتی جو ہے وہ بچ گئی ہے، ایک تختہ ہے وہ تو مرمت بھی ہو جائے گا نا۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد دوسرا انسیڈنٹ کیا ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک بچے کو قتل کر دیا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بہت غلط حرکت تھی کہ اچھا بھلا ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، تو دیکھنے والے کو یہی ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ یہ قتل ناحق ہے، لیکن اس کی بھی جو ہے وہ جواب حضرت خضر نے دے دیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے وبال جان بنتا، اور خود تو اس کا نامہ اعمال سیاہ ہوتا ہی اپنے والدین کو بھی جو ہے وہ بہت پریشان کرتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہتر جو ہے وہ ڈیسیژن لیا کہ اس بچے کی جگہ ان کو کوئی اور بچہ جو ہے وہ بہتر فرما بردار بچہ جو ہے وہ عطا کر دیا جائے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 77 میں ہمیں جو تیسرا انسیڈنٹ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، جس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے۔ بستی والوں سے انہوں نے کھانا جو ہے وہ مانگا تو ان کو کھانا نہیں دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔
پھر تھوڑا سا آگے گئے حضرت خضر علیہ السلام، تو انہوں نے بستی میں ایک دیوار دیکھی کہ جو گر رہی تھی، انہوں نے اس کو تعمیر کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ یہاں اس انسیڈنٹ میں یہ اعتراض ہوا کہ یہ بستی والے اتنے بخیل لوگ ہیں کہ ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے وہ بھی ہمیں نہیں دیا، اور آپ نے بغیر کسی معاوضے کے آپ نے یہ دیوار جو گر رہی تھی وہ آپ نے تعمیر کر دی۔ تو حضرت خضر نے کیا کیا، اس کا کیا جواب دیا کہ یہ جو دیوار تھی، یہ 2 یتیم بچوں کا اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ اب دیوار چونکہ وہ ظاہر ہے وہ ٹوٹ چکی تھی، وہ گر رہی تھی، تو اگر وہ بالکل کمپلیٹلی اگر وہ گر جاتی تو اس کے نیچے سے ظاہر ہے اتنے بخیل لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے کھانا نہیں دیا، وہ ان یتیم لوگوں کا خزانہ کیسے وہ اس کو بخش دیتے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو تعمیر کر دیا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے۔ جب تفسیر آپ کو اگر اس کا سننے کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے اس کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو تینوں انسیڈنٹس یہاں پہ جو ہے وہ بیان کیے گئے نا، تو ان سب کا جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا، مطلب ان کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے یہ سارا کچھ کیا۔ یہی وہ ساری چیزیں تھیں کہ جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے تھے، تو وہ ساری جو اس کی جتنے بھی کام تھے ان کی وضاحت جو تھی وہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی۔ یہاں پہ ہمارا یہ جو رکوع ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے وہ رکوع نمبر 11 ہے، اور اس میں آیات جو ہیں وہ 83 سے 101 تک ہیں۔ اب یہاں پہ اگر 83 آیت میں دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں ایک کوسچن ملتا ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوسچن کیا گیا تھا نا کہ ذوالقرنین کون تھے، تو یہاں پہ ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ذوالقرنین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بہت ہی مطلب انتہائی شفیق قسم کے نیک قسم کے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نواز کر اب جب ان کا امتحان لیا، جب ان کو آزمائش میں ڈالا، تو یہ جو ذوالقرنین تھے یہ اس چیز میں یہ سرخرو ہو گئے، اور پھر کیا ہوا کہ آزمائش میں بھی امتحان میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے شکر کی ایک روش تھی اس کو اختیار کیے رکھا۔ اب یہاں اس رکوع میں ہمیں جو ذوالقرنین ہیں ان کے آگے سے 3 ایکسپیڈیشنز جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس رکوع میں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ جو تینوں ان کی جو مہمات تھیں، جو ان کے 3 ایکسپیڈیشنز تھے، اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ جب بھی کسی بھی علاقے میں وہ حملہ کرتے، اس پہ قبضہ کرتے، تو وہ لوگوں سے یہی انہوں نے کہا کہ اگر تو تم نیک رہو گے تو ہم تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں گے، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ سختی کی جائے گی، اور پھر یہاں پہ تو تمہارے ساتھ سختی کی جائے گی اور اللہ بھی تمہیں جو ہے وہ سخت عذاب دے گا۔ آیت نمبر 86 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں وہ جو ان کی ایکسپیڈیشنز ہیں نا ان کے بارے میں نظر آتا ہے کہ پہلی جو ان کی ایکسپیڈیشن تھی وہ کہاں کی تھی، مغربی جو علاقے ہیں اس کی طرف تھی۔ یہاں پہ اگر آپ اس میں دیکھیں گے آیت میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ سورج جو ہے وہ غروب ہونے کی جگہ ہے وہاں تک جب وہ پہنچے تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے ایک قوم کو پایا، اور پھر وہ سارا جو ہے وہ اس کو فتح کیا، اور پھر جو بھی انہوں نے ان کے ساتھ کیا وہ ساری چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 89 میں دیکھیں گے تو یہاں پہ ان کی جو دوسری مہم ہے مشرقی علاقوں کی طرف، اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور آیت نمبر 92 سے 93 میں دیکھیں گے تو ان کی جو تیسری جو ایک ایکسپیڈیشن تھی، تیسری جو مہم تھی، اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب وہ ان دونوں جگہوں کو فتح کرنے کے بعد، مطلب مغربی جو علاقے تھے ان کو بھی سارا انہوں نے فتح کر لیا، اور ایسٹرن سائڈ جتنی تھی اس کو بھی انہوں نے فتح کر لیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ وہ 2 دیواروں کے بیچ میں ایک جگہ تھی۔ اب واللہ عالم یہ جو
دیواریں ہیں یہ پہاڑوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ پہاڑ جو تھے پیرالل کچھ اس طرح کا تھا یا کچھ بھی، واللہ عالم کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ دو دیواروں کے بیچ میں پہنچے۔ تو وہاں پہ کیا ہوا کہ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ ایک بہت ہی عجیب قسم کی جو ایک قوم تھی اس کو وہ پایا، مطلب بالکل انڈسپلنڈ سے لوگ تھے، اور ان کی زبان بھی ایسی تھی کہ وہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل نہیں تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ لیکن کچھ بھی کر کے جیسے تیسے کر کے ان لوگوں نے اپنا جو ایک پرابلم تھا وہ حضرت یہ جو ذوالقرنین ہیں ان کو انہوں نے اپنا پرابلم جو تھا وہ بتا دیا۔ اب ان کا پرابلم کیا تھا کہ آیت نمبر 94 میں اگر دیکھیں گے 94 سے 98 تک تو وہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ یاجوج اور ماجوج ایک ان کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ آتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا چاہا کہ ان کے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی جائے تاکہ یہ لوگ ان کے حملوں سے محفوظ ہو سکیں۔ تو یہ جو ذوالقرنین تھے انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوہے اور سیسا اور یہ ساری چیزیں منگوا کے انہوں نے بہت مضبوط ایک دیوار جو تھی وہ ان کے اور ان کے یاجوج ماجوج اور اس قوم کے بیچ میں انہوں نے تعمیر کر دی۔ اب جب یہ انہوں نے دیوار تعمیر کی تو انہوں نے کیا کہا کہ اب جو ہے وہ لوگ اس کو نہیں سر کر سکیں گے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یا جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ لوگ اس دیوار کو ٹوٹ کر دوبارہ سے جو ہے وہ یہاں پہ یلغار جو ہے وہ مچا دیں گے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ آیت نمبر 99 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ جہنم کا ذکر ملتا ہے، جس کو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ جس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا تو دنیا کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے یا اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے یا دعوت حق ہے اس کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے اس کے سامنے جو گنگے بہرے بن جاتے ہیں نا، جن کو سمجھ نہیں آتی اگر دعوت دی جائے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جب جہنم سامنے لائی جائے گی نا تو وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ لیں گے اپنا انجام۔ یہاں پہ ہمارا جو رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 12 آیت نمبر 102 سے 110 تک ہے۔ آیت نمبر 102 میں دیکھیں گے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ مشرکین اور کافر یہ سمجھتے ہیں کہ روز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے ہی مقابلے میں حمایتی بنا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کی ہوئی ہے، ان لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جو کہ دنیا میں معبود بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ روز قیامت یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی سفارش کریں گے۔ بہت گہری بات ہے، اس کے اوپر بھی اگر بات کرنا چاہیں تو بہت ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ جو دنیا کے اوپر سارے یہ معبود اور یہ سارا سلسلہ یہ جو چل رہا ہے، ایک مشرکانہ ایک جو حرکات چل رہی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھیر پھیر کے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بار بار یہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر حمایتی بنایا ہوا ہے، جن کو ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں، آخرت میں وہ اور ان کی پیروی کرنے والے سب کا انجام جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہوگا۔ آگے آیت نمبر 103 اور 104 میں دیکھیں، اس میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ اب وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری کی ساری جتنی بھی ان کی سٹرگل ہے وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سکسیسفل ہو رہے ہیں، ان کا کاروبار پھیل رہا ہے، ان کی جو دولت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے ایسٹس بڑھ رہے ہیں۔ مطلب ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ جو جس کے پاس بہت مال و دولت ہوتا ہے، بہت سارے مطلب ایسے اثاثہ جات ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، ایون وہ لوگ خود بھی یہی سمجھ رہے تو بڑی سکسیسفل لائف ہے ان کی، بہت کامیاب لوگ ہیں۔ لیکن آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے لوگ جو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کر رہے ہیں، جن میں یہ جو دنیا پرستی ہم دیکھتے ہیں نا، اب
جس ایسی آیات کہ جس میں ان ساری چیزوں کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ لوگ صرف اور صرف کیا کرتے ہیں، اگر نیکیاں کرتے بھی ہیں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہیں تو اس نیکی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ نیکی ان کو کوئی اتنا اجر نہیں ان کو وہ دے سکے گی کہ آخرت میں جو ہے وہ فلاح پا جائے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ روز قیامت یہ جو جتنی بھی ایک یہ جو جزوی قسم کی ایک نیکیاں ہیں نا، کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے انسان کہتا ہے کہ بس میں نے بڑا کوئی تیر مار لیا، تو یہ بالکل آخرت میں نا یہ بالکل ویٹ لیس ہوں گی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 107 ہے، اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے آخرت کو ترجیح دی، اب دیکھیں یہاں پہ بھی ہمیں وہی کنٹراسٹ نظر آ رہا ہے کہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ جو دنیا پرست لوگ تھے ان کا انجام بتایا گیا، اب یہ جو آیت ہے آیت نمبر 107 اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں وہ کیا ہوں گے، ان کا انجام کیا ہوگا کہ وہ جنت میں ہوں گے، اور جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اس سے کسی کا بھی جی نہیں بھرے گا۔ یہاں دنیا پہ ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ لگزوریس لائف بھی ہو تو انسان اکتا جاتا ہے، وہ بور فیل کرتا ہے، اس کو چین چاہیے ہوتا ہے، جبکہ جو جنت ہے اس کے اندر کسی کا مطلب اس کو بورنگ نہیں فیل ہوگا وہاں پہ رہنا اور وہاں کی ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کی تیاری اگر کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے۔ اب یہاں پہ اسی اگر رکوع میں دیکھیں گے، یہ ہمارا سورہ کا لاسٹ رکوع ہے، اب اس کی آیت نمبر 109 میں کیا بتایا گیا کہ اگر دنیا کے تمام سمندر کو اکٹھا کر کے، ٹھیک ہے، تمام سمندروں کو اکٹھا کر کے اگر ان کی سیاہی بنا لی جائے، ٹھیک ہے، انک بنا لی جائے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھے جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پہ کلمات مطلب کیا، کلمات سے کیا مطلب ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ احسانات ہیں کہ جو کہ ایک انسان کے اوپر ہیں۔ اگر صرف میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ اگر انسان نا صرف اپنی باڈی کو دیکھ لے، ٹھیک ہے، اپنے سٹرکچر کو دیکھ لے، اپنے اندر اور باہر جتنے بھی اس کے چینجز چل رہے ہیں، جو جتنے سسٹم جو ہیں وہ سرکولیٹ وہ ہو رہے ہیں، جو نظام چل رہا ہے، اگر صرف اسی کے اوپر غور و فکر کرے نا تو وہ اتنے احسانات اللہ تعالیٰ کے کہ وہ اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ بھی وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات ہیں، جتنے بھی سارا کچھ ہے، اگر کوئی لکھنا چاہے نا تو سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ جو کلمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو احسانات ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ ضرور جو ہے وہ دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک بندگی والی لائف، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی لائف، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر شامل کر دے، تاکہ بروز آخرت ہم بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں، آخرت میں فلاح پانے والے لوگوں میں سے ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہماری سورہ کہف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ آگے جو ہے وہ سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم جو ہے اس میں 6 رکوع ہیں اور 98 آیات ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سورہ ہے یہ بیسیکلی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، لیکن اگر اس کا پہلا رکوع دیکھیں گے نا تو ان دونوں کے مطلب حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے ان کی بات کرنے سے پہلے جو انڈائریکٹ یہاں پہ بات کی گئی ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں گے جو پہلا رکوع ہے، رکوع اس کی جو آیات ہیں وہ 1 سے لے کر 15 تک، مطلب 15 آیات جو ہیں وہ اس رکوع کے اندر ہے۔ پہلی جو آیت ہے سیم حروف مقطعات کے اوپر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 2 سے لے کر 6 تک اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کی دعا کا ذکر ملتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ اے میرے رب، میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا،
کیا دعا انہوں نے کی کہ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، کہ میں کبھی بھی آپ سے مانگ کر میں محروم نہیں رہا، یعنی کہ جب بھی میں نے آپ سے کچھ بھی مانگا تو آپ نے مجھے وہ عطا کیا ہے۔ اب انہوں نے کیا مانگا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، میرے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے بعد یہ جو دین ہے اس کے مشن کو جاری رکھ سکے۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا اپنی طرف سے ایک جسٹیفیکیشن دی کہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، اور مجھے جو ہے اپنے پاس ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو کہ دین کی خدمت کرے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی، ساتھ میں انہوں نے کیا کہا کہ میری بیوی بانجھ ہے۔ اب انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں بیٹے کے لیے، ساتھ میں اپنا جو ایک ریزن ہے وہ بھی بتا دیا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی جو دعا تھی اس کو قبول کر لیا، اور پھر اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزانہ طور پر جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے جیسا بیٹا عطا کیا۔ اب یہ جو بیٹا ہے وہ بے حد نیک ہے، بے حد وہ پارسا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، انتہائی نرم مزاج اور دین کے کاموں میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا یہ بیٹا تھا۔ آیت نمبر 8 میں دیکھیں تو جب حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت ملی تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک خدشہ ظاہر کیا۔ اب وہ خدشہ کیا تھا کہ جیسے پچھلی آیت میں بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میری بیوی بانجھ ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بھی بانجھ ہے۔ تو آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے لیے کچھ بھی کرنا وہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس سے پہلے آپ کو بھی تو پیدا کیا گیا تھا نا، تو آپ سے جو ہے وہ آپ کو بیٹا بھی جو ہے وہ عطا کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 10 میں دیکھیں، اب زکریا علیہ السلام جو تھے انہوں نے نا اگین اللہ تعالیٰ سے یہ کہا، مطلب ان کو اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس عمر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا کرے گا۔ تو تھوڑا سا اپنی تسلی کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ یا اللہ مجھے کوئی نشانی بتا دیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں جو ہے آپ جو ہے وہ مجھے بیٹا دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ 3 دنوں تک جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکیں گے، مطلب لوگوں کے ساتھ آپ بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بیٹا دے رہا ہے۔ آگے دیکھیں، یہاں پہ ہمارا یہ پہلا جو رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور رکوع نمبر جو 2 ہے اس میں آیت 16 سے لے کر 40 تک اس میں آیات ہے۔ آیت نمبر 16 سے 21 میں دیکھیں گے تو اس میں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے اب ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ایک معجزانہ ولادت کا ذکر تھا، اب اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ اس میں جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے بشارت دی انہیں ایک بیٹے کی، اور جب مریم علیہ السلام نے آگے سے پوچھا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے، بلکہ اسباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وہ محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آیت نمبر 22 اور 23 میں دیکھیں گے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ پریگننٹ ہو گئیں تو انہوں نے ایک چیز فیل کی، مطلب ان کو یہ فیل ہوا کہ اب ظاہرہ وہ بدنام ہو جائیں گی، تو بدنامی کے ڈر سے انہوں نے کیا کیا کہ وہ بیت اللحم چلی گئی تھیں، کیونکہ پہلے وہ ہیکل سلیمانی میں تھیں تو وہاں سے وہ بیت اللحم چلی گئی تھیں۔ اب یہ جو بیت اللحم ہے یہ ہیکل سلیمانی سے 8 میل دور ایک جگہ تھی، وہاں پہ وہ چلی گئیں اور وہیں پہ ان کی جو ڈیلیوری ہے وہ بھی ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی۔ آیت نمبر 24 میں دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے، اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، وہ پیدا ہو گئے، تو حضرت مریم علیہ السلام بہت پریشان ہوئی کہ اب وہ لوگوں کو کیا جواب دیں گی۔ ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے انسان کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے،
تو ان کو بھی سیم یہی پریشانی ہوئی کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ اس طرح سے بغیر شادی کے جو ہے وہ ایک میرے ہاں جو ہے وہ ایک بچے کی ولادت ہو گئی ہے. تو وہ بہت پریشان ہوئی. اب اسی پریشانی کے عالم میں وہ جو فرشتہ مینز حضرت جو جبرائیل علیہ السلام ہے وہ دوبارہ سے جو ہیں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کیا کہا حضرت مریم علیہ السلام کو انہوں نے تسلی دی اور پھر ان کو کیا کہا کہ جب بھی لوگ آپ سے اس بچے کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ نے آگے سے بالکل خاموش رہنا ہے اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے. اب جب وہ اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو قوم نے جب ان کی گود میں بچہ دیکھا تو ظاہر ہے ان کا جو ریئیکشن ہو سکتا ہے وہ ہم سب بہت ایزیلی امیجن کر سکتے ہیں. تو کیا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے کیا کیا وہ خود تو کچھ نہیں بولی اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ بولنا شروع ہو گئے اور انہوں نے کیا کہا کہ انی عبد اللہ اتانی الکتاب و جعلنی نبیہ، آیت نمبر 30 کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے. آیت نمبر 35 میں دیکھیں تو اس میں سوری 31 میں اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ دیا گیا. اور سیم آیت نمبر جو 33 ہے اس میں دیکھیں گے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ سلام ہے مجھ پر جس دن میں جنا گیا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. اور پھر آیت نمبر 35 میں اگر دیکھیں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا جو ایک بلند مرتبہ ہے نا اس کو بتایا گیا ہے. اب یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ جو تھے وہ ہرگز بھی معبود نہیں تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. اب یہ جو ایک چیز ہے نا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس کے اوپر بات کی تھی عبد اور معبود والی، ٹھیک ہے. جس طرح سے بنی اسرائیل جو تھے اسپیشلی نصارہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے عقائد اپنا لیے، جو انہوں نے طریقہ اپنایا کہ انہوں نے نبی کے بجائے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا جو ہے وہ کنسیڈر کر کے ان کی جو عبادت ہے وہ شروع کر دی معاذ اللہ. تو یہاں پہ ان ساری چیزوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہرگز بھی معبود نہیں تھے بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ میں اس چیز کو ایکسپلین کروں، ٹائم آلموسٹ ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کروں گی کہ معبود، عبد، عبادت مطلب یہ جتنے بھی ورڈز ہیں نا یہ سمجھ لیں یہ ایک ہی فیملی ہے، ٹھیک ہے. اگر ان کا روٹ ورڈ دیکھیں گے نا تو روٹ ورڈ ہے عین با دال، عبد، ٹھیک ہے. یہ عبد ہی ورڈ ہے جس سے یہ سارے معبود، عباد مینز عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے ورڈز ایک ہی جو روٹ لیٹر ہے وہ ان سے نکلتے ہیں. اب یہاں پہ آپ عبد کو سمجھتے ہیں کہ عبد کا کیا مطلب ہے. عبد کا مطلب ہے غلام، غلامی، ٹھیک ہے. اب غلامی ان دا سینس کہ اس کو اگر میں اگزامپل کے تھرو سمجھاؤں تو ہم میں بہت ساری میری بہنیں کچھ جابینز بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، کچھ مختلف قسم کی جابز کرتی ہوں گی. اب اپنی اپنی جاب کی نوعیت ہے، 9 to 5، 9 to 7، 9 to 2، ہر طرح کی جابز جو ہیں وہ تقریباً موسٹلی لوگ کرتے ہوں گے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 9 to 5 والی جاب میں ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ہم جو ہمارا باس ہوتا ہے ہم اس کے کتنے ہمارے دل میں اس کا ایک خوف ہوتا ہے کہ ہم نے اگر اس کی بات نہ مانی تو وہ ہماری سیلری کاٹ دے گا. اگر ہم نے اگر وہ کہے گا دن ہے تو ہم کہیں گے دن ہے، اگر وہ کہے گا رات ہے تو ہم کہیں گے رات ہے. مطلب غلامی کا جو پیور کانسیپٹ ہے نا اس کو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو بندہ سیلری کے اوپر جاب کرتا ہے وہ اس چیز کو بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ لیٹ سپوز اگر کوئی ٹیچنگ کرتا ہے تو وہ اپنے پرنسپل سے کتنا اس کا ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. اگر پرنسپل نے کلاس میں سے چیئر اٹھوا لی تو اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی ٹیچر کی کہ وہ اپنے لیے چیئر رکھوا لے. وہ بھلے وہ پاؤں ٹوٹ رہے ہیں، ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں، لیکن چیئر رکھنے کی اس کو پرمیشن نہیں ہوگی کیونکہ ظاہر ہے پرنسپل کی طرف سے الاؤ نہیں کیا گیا. تو یہ ایک غلامی کا ایک ہلکا سا کانسیپٹ ہے.
ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ یہ غلامی ہمیں غلامی کیوں نہیں لگتی. اینڈ آف دا منتھ ہمیں سیلری ملتی ہے تو پھر ہم وہ ساری چیزیں، ساری تھکاوٹ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں فیس کر کے ہم نے یہ سیلری جو ہے یہ ہم نے اچیو کی ہے. سیم یہی بات ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ غلامی اگر کرنی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی کریں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی نہیں کرنی ہے. لیکن ان لکیلی وہی بات ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر، جو حقیقی معبود ہے نا اس کو چھوڑ کر ہم نے کن لوگوں کو معبود بنا لیا کہ جو ہمیں بالکل ٹکے ٹکے کے لیے ترساتے ہیں، اتنی مشقت والے کام کرواتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ سارا یہ والی غلامی ہو جاتی ہے. تو حقیقی جو غلامی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے، اور یہ غلامی 9 to 5 والی نہیں ہے، یہ 24/7 والی غلامی ہے کہ آپ نے ہر لمحہ ہر وقت سوتے جاگتے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں محسوس کریں. وہ غلامی وہ عبد ہوتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے کہ جس کی غلامی کی جاتی ہے. تو یہی ساری چیزیں ہیں. ہمارے الحمدللہ جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے. تھوڑا ہماری جو نئی بچیاں ہیں ان کے لیے میں نے یہ چاہا کہ اس کو ایکسپلین کر دیا جائے، کیونکہ اس چیز کو لے کر نا بہت ایک مسکنسیپشنز وہ نظر آتی ہیں، بہت سارے اعتراضات نظر آتے ہیں کہ نہیں آپ نے جو ہے وہ یہ غلط بات کہہ دی ہے، آپ نے بڑا کوئی کفریہ بات کہہ دی ہے. تو نہیں، چیزوں کی ڈیپتھ میں جانا سیکھیں، ان کے اوپر غور و فکر کرنا سیکھیں کہ ایکچوئل جو اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے. تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ عبد ہیں، وہ معبود نہیں ہیں کہ ان کی پرستش کی جائے، ان کو پوجا جائے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ آیت نمبر 35 میں بھی سیم وہی ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا کہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ اس دلیل کے اوپر انہوں نے اختلاف کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ جو ایکچوئل رزلٹ ہے وہ تو قیامت والے دن نظر آئے گا نا. تو یہاں پہ ضرور یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمارے یہ جو حق ہے نا وہ ہمیں کلیئر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو کے آ جائے تاکہ ہم اس کو پہچان لیں، ہم حقیقی طور پہ یہ جان لیں کہ معبود کا ایکچوئل جو میننگ ہے وہ کیا ہے اور ہم کس کو معبود سمجھتے ہیں. یہ جو ہے یہ جو اس کا ایکچوئل جو میننگ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس سے روشناس کروائے. آمین ثم آمین. یہاں پہ ہمارا یہ جو رکوع ہے، رکوع نمبر 2 یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. رکوع نمبر 3 ہے، آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک ہے. اب اس میں اگر دیکھیں گے نا سٹارٹ میں آیت نمبر 42 میں، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے جو والد تھے ان کو کس طرح سے انہوں نے ان کو دعوت دی. اب یہ جو ان کی دعوت کا جو انداز تھا نا وہ بتایا گیا ہے کہ بہت ہی نرم تھا، لیکن ان کا جو موقف تھا، جو ان کا جو مقصد تھا وہ بہت سخت تھا. اس کے اوپر انہوں نے اس سستی کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ نرمی سے بات کی لیکن جو حق تھا اس کو ظاہر کر دیا. اب انہوں نے اپنے والد سے کیا کہا کہ اے ابا جان کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو کہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کسی نفع نقصان کا اختیار وہ رکھتے ہیں. تو آیت نمبر 43 میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو اللہ کی توفیق سے سیدھی راہ کی طرف لے کے جاؤں گا. آیت 44 اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو شیطان کے ساتھ ہی قرار پائیں گے اور اس کے ساتھ برے انجام سے دوچار ہوں گے. مطلب کلیئر ایک رزلٹ بتا دیا کہ اگر اسی روش کے اوپر قائم رہیں گے تو پھر تو ظاہر ہے شیطان کے ساتھ ہی آپ قرار دیں گے، اور شیطان کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا تو انجام برا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. آیت 46 میں دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ جو ان کے والد تھے انہوں نے بہت غصے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جواب دیا، ریئیکشن ان کا بہت غصے والا تھا. اب انہوں نے کیا کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ کیا ہوگا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا. تو جب یہ ساری چیزیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں تو پھر انہوں نے کیا کہا، اپنے والد کو انہوں نے کہا سلام اور وہ وہاں سے چلے گئے. آیت نمبر 47 میں اب یہاں پہ دیکھیں کہ آیت نمبر 50 میں 49 میں جب وہ اپنے اس مشرک باپ کو چھوڑ کر وہ وہاں سے چلے گئے، ان سے وہ دور ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا
اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا جو ہے وہ عنایت فرمایا۔ اور آیت نمبر 50 میں دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رہتی دنیا تک ان کا جو ذکر ہے وہ بہت مطلب اچھا ذکر جو ہے وہ لوگوں کی زبانوں کے اوپر جاری و ساری کر دیا۔ اب یہاں یہ جو آیات ہیں یا یہ جو پورا رکوع ہے، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی جو ہے وہ دین حق کی دعوت دی جائے تو آپ کا جو انداز ہے نا وہ بڑا سافٹ ہونا چاہیے، بڑا مؤدبانہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کا جو ایک موٹیو ہے نا وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ کو نا اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکل جانے کو کہا، تو اگر کوئی میرے جیسا بندہ ہوتا تو وہ تو نکلنے سے پہلے لاکھ دفعہ سوچتا کہ ہائے یہاں سے نکلوں گا تو کہاں جاؤں گا، پتہ نہیں دنیا میں جو کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے، کیسے حالات، رہنے کو کچھ ملے گا، کھانے کو کچھ مطلب کتنے ہی کوسچنز جو ہوتے ہیں وہ منہ کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ لیکن دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا اسٹرانگ توکل تھا کہ وہ اسی وقت سلام کہہ کر نکل گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا جو یقین تھا اس کو کس طرح سے مضبوط کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حضرت یعقوب یہ حضرت اسحاق جیسا بیٹا دیا، اور پھر انہی سے حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہی جو تھے انہی کی نسل سے حضرت یعقوب، اور یہ پھر پورا سلسلہ جو ہے یہ بنی اسرائیل والا یہ سارا چلتا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 4 آیت نمبر 51 سے لے کر 65 تک ہے۔ یہاں پہ اس رکوع میں ہم دیکھیں گے تو اس رکوع میں ہمیں 4 انبیاء کا ذکر نظر آتا ہے۔ اب ان انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آیت نمبر 52 سے 55 تک دیکھیں گے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ان کے بھائی جو ہارون علیہ السلام تھے ان کو بھی نبوت عطا کی، اور پھر ان دونوں کو کیا حکم دیا کہ نماز اور زکوٰۃ، ٹھیک ہے، ان دونوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دو۔ اسی طرح سے آیت نمبر 56 میں اگر دیکھیں گے تو اس میں ادریس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا یہ جو حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، یہ ان کے بارے میں اگر دیکھا جائے نا تو بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اتنا ہی آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو صرف اتنا ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک سچے نبی تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ انہیں بلند مقام کی طرف اٹھایا آیت نمبر 57 میں، تو مفسرین کا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو سیم اسی طرح کا معاملہ جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن مفسرین کی ایک جو رائے ہے وہ ان کے بارے میں یہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں اتنی زیادہ ڈیٹیل ملتی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 58 میں دیکھیں گے تو اس میں اب یہ سارے انبیاء ان کا ذکر کیا گیا، اور پھر ان کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد کیا فرمایا کہ یہ وہ نیک بندے تھے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے تھے۔ لیکن آیت 59 میں دیکھیں کہ ان کی امتوں میں بعض ایسے ناحرف قسم کے لوگ آئے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ اکبر! اب یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ طویل عام میں ذرا خود کو رکھ کے سوچیں کہ آج کتنی ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، کتنا ہم اپنی خواہشات کے پیچھے ہم جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی آیت کے اینڈ پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کر دیا۔ آیت نمبر 60 ہے، اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ البتہ سچی توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو وہ معاف کرے گا اور جنتوں میں داخل کرے گا، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 64 میں دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام سے ایک شکوہ نظر آتا ہے کہ جب وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تو
جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ بھائی ہم اپنی مرضی سے تو نہیں آتے نا، یہ تو اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم تب ہی نازل ہوتے ہیں، ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اب 65 میں یہ بتایا گیا، اب وہ جیسے انہوں نے رب کا ذکر کیا نا کہ ہم تو رب کے ذکر کے پابند، ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں، تو یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ رب جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا وہ مالک ہے، اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایک حکم دیا گیا کہ آپ صرف اور صرف اسی رب کی عبادت کریں۔ رکوع ہمارے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 5 آیت نمبر 66 سے لے کر 82 تک ہے۔ اب یہ جو رکوع ہے اس میں آیت نمبر 66 میں دیکھیں گے تو اس میں مشرکین کے کچھ اعتراضات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان ایک دفعہ مر جائے گا تو پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو 67 میں اس کا جواب دیا گیا کہ انسان پہلے بھی تو نہیں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس کو وجود بخشا، تو جب ایک دفعہ بخشا تو پھر دوبارہ بھی تو وہی بخشے گا، اور پھر نہ صرف وہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا بلکہ اس سے اس کے عمل کے مطابق باز پرس بھی کرے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ مجرموں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ آیت 73 میں دیکھیں تو مشرکین کی طرف سے ایک بڑا استہزائیہ سا جملہ ایک نظر آتا ہے کہ وہ پوچھتے ہوتے تھے کہ بھائی بتاؤ کس کی محفل جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے، کس کی محفل میں بڑے بڑے سردار اور یہ رونقیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب اس اگر آیت کو دیکھا جائے تو اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ جو کفار مکہ ہوتے تھے، یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہوتی تھی، جو ان کی مجلس ہوتی تھی، اب اوبیسلی اس میں فقراء ہوتے تھے، مساکین ہوتے تھے، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے اپوزٹ یہ جو سرداران قریش ہوتے تھے یا سرداران مکہ ہوتے تھے، اب ان کی جو محفلیں ہوتی تھی نا بڑی بارو، بڑی شاندار، بڑے وہ کہتے ہیں نا چہل پہل والی ان کی محفلیں ہوتی تھی، تو یہ بڑا ایک کہتے ہیں نا طنزیہ انداز میں پوچھتے ہوتے تھے کہ بھائی کس کی محفل اتنی روبدار ہے، کون سی محفل جو ہے وہ سج دج والی ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ اس چیز کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ جس طرح سے اتنے متکبرانہ طریقے سے پوچھتے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ماضی میں بھی تو بہت سارے لوگ ایسے تھے، بہت ساری قومیں تھیں کہ جن کی بڑی شاندار محفلیں تھیں، بڑے بڑے ان کے اندر رؤسا اور سردار اور بڑے بڑے مطلب رتبوں والے لوگ ہوتے تھے، تو کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے۔ تو ان کے جو سردار تھے یا وہ جو اتنے ہائی پروفائل لوگ تھے وہ اس عذاب کو نہیں ٹال سکے، وہ اس سے بچ نہیں سکے۔ تو یہاں پہ امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ سرداری اور مال یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ اہم نہیں ہوتی ہیں، بلکہ انسان کا جو کیریکٹر ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 77 میں دیکھیں تو یہاں پہ مشرکین مکہ جو تھے نا ان کا ایک دعویٰ جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی تو بڑا نوازا ہوا ہے نا، اتنا مال و دولت دیا ہوا ہے، اتنا روب دبدبا، اتنی عزت، ان ساری چیزوں سے نوازا ہوا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی جو ہے وہ ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کر دے گا۔ تو آیت نمبر 78 میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا دعویٰ پیش کر رہے ہو اس کا کوئی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا اپنی کتاب میں کہ جو نیکی کرے گا تو وہ انعام پائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ تو یہ جو تم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو اس کا ثبوت پیش کرو۔ رکوع نمبر 6 ہے آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک۔ اب اس میں 83 سے 85 تک اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ کافروں پر ہمیشہ شیطان جو ہے وہ مسلط کیے جاتے ہیں جو انہیں کبھی بھی نیکی کی طرف نہیں آنے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی یہ تمام حرکتیں نوٹ کر رہا ہے، اور آپ جو ہیں وہ ان کے خلاف فیصلے میں جلد بازی نہ کریں، روز قیامت یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 88 سے لے کر 92 میں دیکھیں تو جو شرک وہ ان لوگوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دیا،
تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو شرک ہے، اس شرک کی وجہ سے یہ پاسبل ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ شرک اتنی اس کی جو انٹینسٹی ہے نا اتنی زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر شے کو تھاما ہوا ہے. لیکن یہاں پہ یہ چیز بھی جو ہے یہ بھی اٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. آیت نمبر 93 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن ہر انسان ایون فرشتہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو حاضر کیا جائے گا. اور 93 سے 95 تک جو ہے وہ اس میں بتایا گیا کہ ہر انسان کو ون بائی ون اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور پھر وہ اپنے اعمال کی وہ وہاں پہ حساب دے گا. آیت نمبر 97 98 ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اس قرآن کے ذریعے سے صالحین کو اچھے اجر کی بشارت دیں اور حق کے دشمنوں کو برے انجام کی وعید سنائیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی بد نصیب لوگ ہیں انہیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ یہ دنیا پہ آئیں اور پھر اپنے گناہوں کی تلافی جو ہے وہ کر سکیں، اپنی آخرت کو سنوار سکیں. یہاں پہ ہماری جو سورہ مریم ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اگلی جو سورہ ہے سورہ طٰہٰ، یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 8 رکوع ہیں اور 135 آیات ہیں. پہلا جو رکوع ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 24 تک ہے. اب اس میں آیت نمبر 1 سے 4 تک ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو اس رب کا کلام ہے جو کہ عرش کے اوپر متمکن ہے، اور جو متقی لوگ ہوں گے ان کے لیے اس میں نصیحت ہے. آیت نمبر 7 اور 8 میں دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسے پکارتے ہوئے اگر آواز بلند رکھو گے یا پھر پست رکھو گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اللہ ہے اور اس کے لیے تمام اچھے نام ہیں. آیت نمبر 9 سے 13 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا. پھر اس کے بعد جب آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر جا رہے تھے تو دوران سفر انہیں ایک جگہ پہ آگ نظر آئی. جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا میری بندگی کرو، نماز میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. آیت نمبر 14 میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے. آیت نمبر 15 میں دیکھیں، اس میں بتایا گیا کہ آخرت آنے والی ہے، اس کی تیاری سے غافل نہ ہو. آیت نمبر 17 اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ معجزات عطا کیے اور انہیں کہا کہ اپنا عصا پھینکو. انہوں نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ سام بن گیا، اژدہا بن گیا. اور 22 میں دیکھیں گے تو اس میں جو ان کا ید بیضا والا معجزہ ہے وہ نظر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو جب انہوں نے ڈال کے باہر نکالا تو وہ چمکدار تھا. تو یہ 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی اور کیا انسٹرکشن دی کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی پہ اترا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ سیدھے رستے کی دعوت دو. رکوع نمبر 2 ہے آیت نمبر 25 سے لے کر 54 تک 54 تک. اب اس میں ہم اگر 25 سے لے کر 35 تک دیکھیں گے تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اب آیت نمبر 25 میں انہوں نے کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. سیم وہی دعا جو کہ ہم سٹارٹ میں کرتے ہوتے ہیں. اب اس دعا کا کیا ٹرانسلیشن ہے کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان میں روانی پیدا کر تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے کیا دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس کام میں شریک فرما دے. آیت نمبر 36 میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ساری دعائیں جو جتنی بھی انہوں نے دعائیں کی وہ ساری اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیں. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ یہاں پہ تو ہم نے آپ کی یہ ساری دعائیں قبول کر لی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے آپ کے اوپر اور بھی بہت سارے احسانات ہیں. اب وہ کون سے احسانات؟ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلائے کہ بچپن میں جب وہ فرعون سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا تھا، پھر جب ایک دفعہ آپ سے ایک قتل ہو گیا تھا تب بھی
تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے انتقام سے بچایا تھا۔ اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اب آپ اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام یہ دونوں جائیں اور فرعون کے پاس جائیں اور اسے بڑے ہی نرم انداز سے توحید کی دعوت دینی ہے۔ آیت نمبر 44 میں اگین وہی بات آ رہی ہے کہ جب بھی کسی کو دعوت حق دیں تو آپ کا انداز بہت سافٹ ہونا چاہیے، بہت محبت والا ہونا چاہیے، تاکہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو۔ آیت نمبر 46 میں اگر دیکھیں گے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ظاہرہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹرکشن دی کہ آپ نے فرعون کے پاس جانا ہے، ظاہرہ فرعون کو وہ بہت اچھے سے جانتے تھے، ٹھیک ہے، تو انہیں کیا اندیشہ ہوا کہ ہم فرعون کے پاس جائیں گے، ظاہرہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا ہے، وہ بہت مضبوط ہے، اتنی فوج ہے اس کے پاس، اتنے اختیارات ہیں، تو جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں کہیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم نے صرف فرعون سے جا کر کیا کہنا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو بنی اسرائیل ہے اس کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ آیت 49 میں دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ فرعون نے آگے سے سوال کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس یہ فرعون کے پاس گئے، اس کو ساری بات جو تھی وہ بتائی اور پھر ڈیمانڈ کی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیں، تو فرعون نے پوچھا بھائی بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے کائنات بنائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر اگر 51 میں دیکھیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ فرعون نے اپنا ایک خدشہ ظاہر کیا، ٹھیک ہے، کہ جس طرح سے تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، ہمیں تمہاری پیروی کرنی چاہیے، تو چلو ہم تو تمہاری بات سن لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے پہلے والے لوگ تھے، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ بقول تمہارے وہ لوگ تو بھائی وہ تو گئے، مطلب وہ تو گمراہی میں فوت ہو گئے، تو اگر یہاں پہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ اس سوال کے جواب میں کیا جواب دیتا، اس کا کیا جواب ہوتا؟ مطلب یہ دیکھیں ایک بڑا ہی کمپلیکیٹڈ قسم کا سوال ہے کہ بھائی ہاں ہمیں تو تم دعوت دے رہے ہو، جو لوگ مر گئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو کوئی میرے جیسا بندہ ہوتا تو اس نے آگے سے یہی کہنا تھا بھائی وہ تو گئے، وہ تو جہنمی ہیں، وہ تو اب انہوں نے ظاہر ہے اسلام قبول نہیں کیا تو وہ تو گئے سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ دعوت کا ایک جو انداز ہے، ایک تبلیغ کا جو ایک تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں، مخاطب ہوں، تو جو سامنے والا ہے نا اس کے جذبات کو اور موقع میل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو جواب دینا چاہیے۔ سیم موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جواب دیا۔ اب آیت نمبر 52 میں دیکھیں گے تو ہمیں جواب نظر آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ قال علمھا، کہ اس کا علم میرے رب کو ہے۔ اب رب کون ہے؟ لا یدل ربی ولا ینسا، کہ میرا رب وہ ہے جو کہ نہ تو بھٹکتا ہے، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے، نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا رب ہی جانتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کے لیے کوئی رسول نہیں آیا تو ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا۔ ان سارے لوگوں کے جو حالات ہیں ان سے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ آگے جو رکوع نمبر 3 سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 55 سے 76 تک ہے۔ آیت نمبر 55 سے لے کر 60 تک اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ فرعون کی جو ہٹ درمی ہے یا جو کچھ اس کا ری ایکشن تھا وہ سارا ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر اس نے جو موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کو جادو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا، اور پھر اس نے اس کو جادو ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کے جواب میں اس نے کیا کیا کہ اس نے جادوگروں کو بلا لیا، اور وہ سارا معاملہ یہ مطلب اگر آپ 55 سے 60 تک یہ سارا دیکھیں گے نا، ٹرانسلیشن بھی پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارا بہت کلیئرلی سمجھ آ جائے گا۔ آیت نمبر 61 سے 69 میں دیکھیں تو جادوگروں نے کیا کیا، جب اس نے فرعون نے جادوگروں کو بلا لیا، جادوگروں نے جب ایک سرٹن جو ایک ٹائم تھا، ایک جگہ تھی، وہاں پہ وہ سارے جمع ہو گئے، پورا ایک محفل جو ہے وہ ایک سما وہ پورا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، تو پھر ان لوگ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو آفر کی کہ بھئی پہلے آپ اپنا جو ہے جادو وہ دکھائیں گے یا پہلے ہم اپنا جادو دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان
کو جو ہے وہ پرمیشن دی کہ نہیں پہلے آپ جو ہے وہ بتائیں. اب جب ان لوگوں نے اپنے یہ جتنے بھی وہ جادو وغیرہ یا جتنے بھی شعبدے انہوں نے دکھانے تھے نا وہ سارے دکھا دیے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، ظاہر انسان تھے نا، تو یہ جتنے بھی وہاں پہ وہ معاملات ہو رہے تھے ان سب کو دیکھ کے وہ تھوڑا سا سہم گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تسلی دی کہ ڈرو نہیں، تم ہی غالب ہوگے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو ان کا جو عصا تھا وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. اور پھر اس نے کیا کیا کہ وہ جتنے جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپ، رسیاں، لاٹھیاں، جو کچھ بھی تھا نا، وہ سارا کا سارا وہ نگل گیا. اس کے بعد آیت نمبر 70 میں دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب جادوگروں نے دیکھا کہ وہ ہار گئے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے نا، یہ جادو نہیں ہے، یہ ضرور کوئی معجزہ ہے. اب جب انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا، پہچان لیا، تو بے اختیار وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کیا کہا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی جو رب ہیں ان کے اوپر ایمان لے آئے، ان کی جو رسالت ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر وہ ایمان لے آئے. آیت 71 ہے کہ فرعون نے پھر اب یہ جو سارا سین تھا اس کو دیکھنے کے بعد ظاہر ہے فرعون نے تو اپنا ری ایکشن دینا تھا. تو فرعون نے کیا کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ کاٹ کے تمہیں صلیبوں کے اوپر لٹکا دوں گا، مطلب پھانسی کی دھمکی دے دی. آیت 73 سے 76 میں اگر دیکھیں گے تو جادوگروں کا جواب جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، جس میں انہوں نے کیا فرعون کو جواب دیا کہ ہم پہ حق واضح ہو چکا ہے، تم نے اب جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو. تم ہماری دنیا تو ختم کر سکتے ہو لیکن آخرت میں تمہیں سزا جزا کا کوئی اختیار نہیں ہے، فیصلے جو حقیقی فیصلے ہیں نا وہ آخرت میں ہی ہوں گے. اب یہاں پہ رکوع کے اختتام پہ یہ بتایا گیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی وہ جہنم میں اس حال میں ہوگا کہ جو اس کے اوپر عذاب ہوگا، جو تکلیفیں ہوں گی ان کی وجہ سے نہ تو وہ زندوں میں شمار ہوگا نہ ہی وہ مر سکے گا. اور اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے والے ہوں گے، جو دعوت کو ایکسیپٹ کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں ہوں گی. رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر 77 سے 89 تک ہے. اب 77 سے 79 تک اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی جو ہے وہ دے دی اور موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جانے کا حکم دے دیا. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے تو فرعون کو جب پتہ چلا تو پھر اس نے ان کا پیچھا کیا اور پھر ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تمام ساتھیوں کے سمیت غرق کر دیا. آیت نمبر 80 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ فرعون اور اس کے لشکروں کی تباہی اور پھر اس کے بعد جو بنی اسرائیل تھے ان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہمیں ملتا ہے. جب ان سے یہ کہا گیا تھا کہ احسان مندی کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری نہیں کرنا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا تھا کہ انہیں فرعون سے آزادی دی تھی، تو تقاضا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری نہیں کرنی ہے، ورنہ ایسے غضب کے شکار ہوگے کہ اگر غلطی بھی ہو جائے نا تو پھر کیا کرنا ہے، توبہ کر کے اس کو معاف کروا لینا ہے. لیکن اسی رکوع میں اگر دیکھیں تو جو موسیٰ علیہ السلام، اب یہاں پہ یہ ایک انسٹرکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو دے دی گئی تھی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ اپنے پاس بلایا تھا، انہیں نبوت عطا کی تھی، تورات عطا کی تھی. آیت نمبر 83 میں اگر دیکھیں تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تو اتنا کوئی خوشی کا ایک ان کا عالم تھا کہ جس وقت کے اوپر بلایا وہ جو تھا اس وقت سے پہلے ہی، مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے ٹائم کی پرواہ نہیں کی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بلایا، وہ اس سے پہلے ہی اس سفر کے اوپر چلے گئے، نکل گئے. اب کیا ہوا کہ جیسے ہی آیت نمبر 87 میں ہے، ان کی یہ جو جلد بازی تھی، اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ظاہر ہے وہ یہاں سے چلے گئے تھے، اب بنی اسرائیل میں ان کی جو ایبسنس تھی وہ تھوڑی سی پرولانگ ہو گئی، تھوڑی زیادہ ہو گئی. تو اس میں کیا ہوا، یہ جو پیریڈ تھا اس میں ایک سامری تھا، سامری جادوگر، اس کو اپنا
شر پھیلانے کا اس کو موقع مل گیا، اس نے جو تھا وہ قوم کو گمراہ کر دیا۔ اب اس نے کس طرح سے گمراہ کیا کہ اس نے ایک بچڑے کی ایک شکل کی ایک بت بنایا، یہ سمجھ لیں کہ ایک مجسمہ بنایا، اور پھر اس نے کیا اعلان کیا کہ یہ جو مجسمہ ہے، یہ جو بچڑے کا ایک مجسمہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا بت، یہ کا معبود ہے، یہ معاذ اللہ، مطلب اس نے اس کو معبود ڈکلیئر کر کے اور اس کی پرستش کا جو ہے وہ ان کو کہہ دیا۔ 87 میں دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آ گئے، انہوں نے جب اپنی قوم کا یہ حال دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بت پرستی کا شکار ہو چکی ہے، تو پھر انہوں نے آ کے جو ہے وہ ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو کیا ہوا کہ بنی اسرائیل نے آگے سے کیا جواب دیا کہ بھائی ہمارے پاس نا آل فرعون کے زیورات کا بڑا بوجھ تھا، کہ مطلب اب یہ جو چیز ہے نا، انشاءاللہ یہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہے، اس کو آپ تفسیر میں بہت اچھے سے پڑھیں گے کہ یہ جب وہاں سے آئے تھے تو ان کے پاس یہ آل فرعون جو تھے، ان کی کچھ امانتیں تھیں، مطلب کچھ زیور انہوں نے ان کے پاس امانتاً رکھوائے ہوئے تھے، تو جب یہ آئے تو اپنے ساتھ ان کو بھی لے کے آ گئے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ بوجھ ہے ایک طرح کا، ہم اس کو اتار پھینکے، تو جب سامری نے ان کے سامنے ایک پورا ایک شوبدہ دکھایا تو اور ان کو ایک رستہ دکھایا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان زیورات کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کو ویسٹ آؤٹ کر دیا۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 89 میں دیکھیں تو یہاں پہ کلیئرلی یہ بتایا گیا کہ اب یہ جو بچڑا تھا جس کو وہ معبود بنا کر اس کی پوجا کر رہے تھے، وہ ایسا معبود تھا جو کہ نہ جواب دے سکتا تھا، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا تھا، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اگلا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 5، تھوڑا سا آج ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا کیونکہ ہمارا پچھلا بھی سورہ کہف کے بھی تھوڑے سے رکوع جو تھے وہ اس میں تھے۔ ابھی انشاءاللہ ہمارا اس کو جلدی سے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ صرف 3 ہی رکوع بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو میں کوشش کرتی ہوں جلدی سے وائنڈ اپ کر دوں۔ یہ جو 5th والا رکوع ہے، یہ آیت نمبر 90 سے 104 تک ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ 90 سے 91 تک اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں اب حضرت ہارون علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کا ری ایکشن نظر آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ جو مشرکین تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے جب بچڑے کی جو پرستش تھی وہ شروع کی تو انہوں نے ہارون علیہ السلام نے ان کو روکا، تو یہ جو مشرکین تھے یہ آگے سے ضد پہ اڑ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ انہوں نے کیا ایک ریزن پیش کیا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے ہیں تو ہم اسی گائے کو جو ہے وہ ہم معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اب ہارون علیہ السلام نے سوچا کہ اگر وہ اس سارے عمل کے اوپر اگر وہ سختی سے پیش آئیں گے تو اٹ مے بی پاسبل کہ قوم کے اندر جو ہے وہ خانہ جنگی سٹارٹ ہو جائے، کوئی جنگ سٹارٹ ہو جائے، کوئی قتل و غارت سٹارٹ ہو جائے۔ بس انہوں نے کیا کیا کہ حکمت اسی میں سمجھی کہ ابھی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک انتظار کیا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے۔ آیت نمبر 92 سے 94 میں ہے، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو یہ سارے معاملات انہوں نے دیکھے، ہارون علیہ السلام سے انہوں نے باز پرس کی، اور مطلب یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خوب مطلب بہت غصے کا انہوں نے اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، آیت نمبر 96 میں دیکھیں تو ہارون علیہ السلام سے جب فارغ ہوئے تو پھر سامری کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ جو کارروائی کی ہے یہ کیوں کی ہے؟ تو پھر اس نے آگے سے کیا جواب دیا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کی قدموں کی مٹی جو تھی وہ میں نے اٹھا لی تھی اور وہی میں نے اس میں ڈالی تھی۔ یہ جو زیورات انہوں نے لائے تھے نا آل فرعون کے، تو یہ سارے انہوں نے ایک آگ وہ کر کے جلا کے اس میں ڈالے تھے، اور یہ جو سامری تھا اس نے وہ مٹی بھی اس میں ڈال دی تھی۔ تو اس نے کیا ریزن دیا کہ میں نے تو صرف وہ مٹی ڈالی تھی، یہ بچڑے کی جو شکل ہے نا اس نے خود بخود ہی اختیار کر لی، اور یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے وہ ہو گیا۔ اب ان ساری باتوں کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کافی برہم ہوئے، کافی غصے کا اظہار انہوں نے کیا، اور انہوں نے اس سامری کو کیا کہا کہ دفع ہو جاؤ، اب ساری زندگی جو ہے نا وہ تم اچھوتوں کی طرح رہو گے، کہ کوئی بھی اگر تمہارے قریب آئے گا نا تو تمہیں تکلیف محسوس ہوگی۔ اور یہ جو بچڑا بنایا گیا تھا، یہ اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا حکم دیا کہ اس کو جو ہے وہ جلا کر اس کی راکھ کو جو ہے وہ دریا میں بہا دیا جائے۔ آیت نمبر
98 سے 101 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری غیب کی باتیں ہیں اور یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہیں. اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ ساری باتیں بتانے کی حکمت کیا ہے. اب اس کا جواب کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ قرآن آ چکا ہے. اب جو بھی قرآن سے منہ موڑے گا تو قیامت کے دن وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا. آیت نمبر 102 میں دیکھیں تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو مجرموں کی جو آنکھیں ہیں نا وہ اس دن خوف کے ساتھ وہ نیلی ہوئی ہوں گی. رکوع نمبر 6 ہے. آیت نمبر 105 سے 115 تک ہے. 105 سے 108 میں دیکھیں گے تو ہمیں قیامت کا منظر نظر آتا ہے کہ کس طرح سے پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. زمین جو ہے وہ ایک چٹیل میدان کی طرح جو ہے وہ اس کو بالکل سیدھا کر دیا جائے گا. آیت نمبر 109 سے 112 میں دیکھیں تو یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی، لیکن اللہ جسے چاہے گا جسے اجازت دے گا تو اس بندے کے حق میں شفاعت جو ہے وہ کر سکے گا. اور جس کے لیے اللہ شفاعت قبول کرے گا، پسند فرمائے گا، تو اس دن کیا ہوگا کہ تمام جو چہرے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے اور ظلم کرنے والے برباد ہوں گے اور اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے والے جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے. آیت نمبر 113 میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ قرآن حکیم یاد کرنے کے لیے جلدی نہ کریں، سکون سے وحی کے ساتھ وحی کا جو نزول ہو رہا ہے اس کو سکون سے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور اللہ تعالیٰ یہ جتنا بھی نزول ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خود آپ کو یاد کروا دے گا. البتہ آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور یہ دعا کریں کہ ربی زدنی علما، کہ اے اللہ مجھے میرے علم میں بڑھا دے. یہاں پہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 7 آیت نمبر 116 سے 128 تک ہے. آیت نمبر 116 سے 121 میں دیکھیں گے تو اگین ہمیں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو ابلیس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا. پھر کیا ہوا کہ وہ ساری مطلب پورا ایک جو قصہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد اس ابلیس نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام سے کس طرح سے ان کو بہلا پھسلا کر ان کو اس ممنوع درخت کے پاس لے گیا، اس کا پھل جو ہے وہ کھا لیا انہوں نے اور رزلٹ کیا نکلا کہ وہ لوگ جنت سے محروم ہو گئے. آیت نمبر 122 میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو توبہ کی توفیق دی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ ایکسیپٹ کر لی، لیکن انہیں جو ہے وہ دنیا میں بھیج دیا گیا. اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دنیا میں ایز اے خلیفہ جو ہے وہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے لیے ہدایت کے لیے جو ہے وہ ایک وحی کا سلسلہ بھی سٹارٹ کیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس نے بھی اس وحی کی پیروی کی تو وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا، لیکن جو اس وحی سے غفلت برتے گا تو وہ دنیا میں وہ چین و سکون سے محروم ہو جائے گا اور آخرت میں اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. آیت نمبر 124 میں یہ والی بات ہمیں نظر آتی ہے. 125 میں دیکھیں گے تو اس میں نا اس شخص کا سوال نظر آتا ہے کہ جس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اب وہ اللہ تعالیٰ کے سے سوال کرے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا ہے؟ تو آگے سے اس کو کیا جواب دیا جائے گا کہ جس طرح سے دنیا میں وحی کے حوالے سے جان بوجھ کر تم اندھے بنے ہوئے تھے نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں اسی روش کی وجہ سے اندھا کر کے اٹھایا ہے. تو یہاں پہ ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت، اس کے فہم، اس کے احکامات پہ عمل اور پھر اس کے بعد اس کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. لاسٹ رکوع ہے ہمارا، رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 129 سے 138. اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ آیت نمبر 130 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور ذکر کی جو ہے وہ تلقین کی گئی اور اسی کے ساتھ آپ کو حکم دیا گیا کہ سورج کے طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اطراف میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور ذکر کر کے اپنے دل کو سکون پہنچانا ہے. آیت 131 کافروں کے جو شان و شوکت ہے یا جو ان کے مال و اسباب ہیں ان سے آپ نے متاثر نہیں ہونا ہے. اللہ کی مدد کے حصول کے لیے آپ نے خود بھی نماز پڑھنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرنی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ
یہ انسٹرکشن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن طویل عام میں دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے خود بھی نماز پڑھنی ہے اور گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے۔ اب یہاں پہ آگے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے رہیں۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ اب یہ دیکھیں کتنی گہری بات ہے نا کہ ہم لوگ رزق کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تلقین کرنا تو دور کی بات، خود ہی بھول جاتا ہے، کسی دوسرے کو تلقین کیا کریں گے۔ مطلب آج کے دور میں رزق جو ہے وہ اتنا کوئی میجر ایک پرابلم بن گیا ہے، ایک پہاڑ کی مانند ایک یہ ایک چیز بن گئی ہے، ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ رزق کے چکر میں پڑ کے انسان کو نہ اپنے جو اس کا جو زندگی کا اصل مقصد تھا وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لوگوں کو رزق کے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور جس کے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ اگر کسی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا نا تو وہ رزق اس کو اس تک پہنچ جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دنیا میں تو اس کو ظاہر اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا، لیکن آخرت کا جو رزق ہے، جو آخرت کی نعمتیں ہیں، وہ صرف اور صرف متقین کے لیے ہیں۔ اب ان ساری باتوں کے جواب میں مشرکین جو ہوتے تھے وہ طنز کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ ان کی معجزے کی جو ایک فرمائش کرتے ہوتے تھے نا، تو وہ اس کے اوپر کہتے ہوتے تھے کہ بھئی آپ کے اوپر معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو اس کے جواب یہاں پہ دیا گیا کہ یہ قرآن معجزہ نہیں ہے، تمہیں یہاں پہ ایک آپشن دیا گیا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو معجزہ نہیں سمجھتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ اسی کے جیسا کوئی وہ قرآن لے کے آ جاؤ، لیکن تم تو وہ بھی نہیں کر سکے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نزول سے پہلے نافرمانوں کو جو ہے وہ اس کی سزا دی تھی، تو جب دیتا تھا اللہ تو وہ شکوہ کرتے تھے کہ اللہ تو نے ہماری طرف تو کوئی رسول بھیجا ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم ہدایت پر آتے۔ تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب جو ہے وہ آپ لوگ یہ شکوہ نہیں کر سکتے ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں عذاب میں کیوں مبتلا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئرلی بتا دیا کہ اب رسول بھی آ چکا ہے اور کتاب بھی جو ہے وہ نازل ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان لانے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، انتظار کر لے کہ قیامت جو ہے وہ ویسے بھی قریب آ چکی ہے۔ تو قیامت پہ یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون جو ہے وہ باطل عقیدے پہ اڑا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا ایک سختی والا ایک سورہ کے آخر میں جو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، تو یہاں پہ ضرور ایک حق اور باطل کی جو پہچان ہے نا، اس کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کروائے اور آخرت میں جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار کرے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا پارا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔